اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں خلیفہ کے تعلق سے جو بیان جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب خلیفہ بنایا اور بنانے کے بعد جو ہے اس خلیفہ کو جو ہے رہنے کے لیے جنت کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں سکونت عطا فرما دی اور حضرت آدم کو جنت میں پہنچا دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پر جو ہے بے چینی اور آپ کا جو ہے اداس پن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے جو ہے ایک رفیق حیات، ایک ہمسفر بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کو جو ہے احادیث طیبہ کے ذریعے سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے اپنے خلیفہ کی جو ہے بے چینی کو جو ہے چین اور سکون میں کیسے تبدیل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ یہاں تو عجیب عجیب شکلیں ہیں، یہاں پر تو ایسی مخلوق ہے جو کوئی ہمارا ہم شکل نہیں، جو ہم جیسا نہیں۔ جنت کے باغ و بہار جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے بے چین کر رہی تھی، اور جنت کے ہر دروازے پر جو فرشتے تعین تھے ان کو دیکھ کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یہ سوچتے کہ کوئی ہمارا ساتھی ہوتا، کوئی ہمارا ہم شکل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور آدم کو بے ہوش کر دو، اور آدم کی بائیں پسلی کو نکالو، اور اس سے جو ہے ایک حسین اور خوبصورت جو ہے ہم ایک خاتون پیدا کریں گے۔
جو حضرت آدم کے دل کے اطمینان کے لیے، ان کے سکون اور چین کے لیے جو ہے، ان کی فرما برداری کے لیے ایک بہترین جو ہے کارگر ثابت ہوگی۔ حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بس ہاتھ پھیرنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے سو گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت جبریل نے جو ہے حضرت آدم کا، اللہ کے خلیفہ کا آپریشن کر دیا اور ڈامی پھسلی جو ہے نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈامی پھسلی کی طرف دیکھ کر فرمایا کن فیکون۔ بس وہ ایک حسین اور خوبصورت دنیا کی سب سے پہلی عورت بن گئی۔ عزیز اور دوستو، مائی حوا جو حضرت آدم کے لیے پیدا کی گئی، یہ دنیا کی سب سے پہلی عورت تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہ کبھی پیدا ہوئی اور نہ کبھی پیدا ہوگی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بازو میں بٹھا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ان کا آپریٹ ختم ہو گیا، ان کے پھسلی کی جگہ جو پھاڑ دی تھی اس پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ صحیح اور درست ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام ہوش میں آ گئے۔ جب دیکھا کہ بازو جو ہے ان کے کوئی بیٹھا ہوا ہے جو ہم شکل ہے، جو اپنے جیسا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور چھونے کی کوشش کی۔ جو انسان کے، جو مرد کے ایک فطری تقاضا ہے، وہ ابھر پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم ابھی رکو، یہ تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے، اس کا نام حوا ہے اور یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، جو تمہارے جو ہے چین و سکون اور راحت کا سبب بنے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے آپ کا نکاح فرمایا، خطبہ نکاح پڑھا، اور اس پر جو ہے حضرت اسرافیل اور میکائیل جو ہے یہ گواہ بنے، اور یہ جو نکاح کی جو رسم ادا ہوئی وہ دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک حسین اور خوبصورت منڈپ تھا کہ نہ اس سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہے جنت کے ایسے حسین اور جمیل محلات اور منڈپ میں، اور نہ قیامت تک کسی کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے خلیفہ کے نکاح کی بھی ایسی بہترین تقریب فرمائی
تمام نوری مخلوق جو ہے آپ کے نکاح میں موجود تھی۔ عزیز اور دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کا مہر ادا کرنا ہے آپ کو۔ تو عزیز اور دوستو، وہ مہر کی رقم کیا تھی؟ وہ مہر کی مقدار کیا تھی؟ وہاں پر جو ہے کون سا مہر چل رہا تھا؟ ابھی تو دنیا قائم نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی سکے کا وجود تھا، نہ چاندی کا سکہ تھا، نہ سونے کا سکہ تھا، نہ تانبے کا سکہ تھا، نہ پیتل کا سکہ تھا، نہ کاغذ کا نوٹ تھا، نہ روپیہ تھا، نہ ڈالر تھا، نہ ریال تھا، نہ درہم تھا، نہ دنانیر تھا، نہ دنانیر تھے۔ تو وہاں کون سا سکہ چل رہا تھا؟ آج جب ہمارا نکاح کسی کا ہوتا ہے تو سکے رائج الوقت کہا جاتا ہے۔ عرب والے جو ہے درہم سے باندھتے ہیں، امریکہ میں ڈالر سے باندھا جاتا ہے، کہیں یورین سے باندھا جاتا ہے، کہیں روپیے سے باندھا جاتا ہے، تو کہیں زیورات سے باندھا جاتا ہے، تو کہیں چاندی سے باندھا جاتا ہے۔ الغرض جو ہے دنیا میں جو ہے نکاح جو ہوتا ہے عام انسانوں کا، تو اس کا مہر جو ہے وہ سکہ رائج الوقت پر ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کوئی سکہ نہیں تھا، تو کون سا سکہ چل رہا تھا؟ جو جنت میں چل رہا تھا، جو فرشتوں میں چل رہا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چل رہا تھا، وہ کون سا سکہ تھا؟ تو سکہ وہ تھا جس کو قرآن نے بیان فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا سکہ مہر کا جو تھا وہ درود پاک تھا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد